تو ایک بات لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ وظائف کام کیسے کر جاتے ہیں؟ ان کا لنک کہاں سے جوڑتا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے؟ ہمیں سمجھا دیں کہ اگر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہماری حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے، یا ہم محبت کے لیے کوئی آیت لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں تو مخالف جانب والا ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، لیکن اس پہ اثر کیسے ہوتا ہے؟ اگر ایک شخص یورپ میں ہے اور ایک شخص پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش میں ہے، وہ یہاں سے اس کی تصویر پہ دم کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس کے دل پہ اثر کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ فلسفہ ہے کیا؟ اور یہ کروڑوں ملین ڈالر کا سوال ہے، اور جواب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس کا جواب سنیے، کسی جگہ بھی آپ نے اس کی تشریح نہیں سنی ہوگی۔ میں آپ گارنٹی ہے، آپ گوگل بھی سرچ کر لیں، آپ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پہ جا کے سرچ کر لیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، یا جواب آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے ایک موکل پیدا کر دیتے ہیں، فرشتہ نما، ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ایک موکل پیدا کر دیتے ہیں، ایک چوکیدار پیدا کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے آیت الکرسی پڑھی تو اب آیت الکرسی پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرما دیتے ہیں جسے موکل کہا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ آپ کی حفاظت میں مقرر ہو جاتا ہے۔ جب آپ شام کو دوبارہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، وہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص مجھ سے محبت کرے، آپ یہاں پڑھیں، اس کے پڑھنے کے بعد ایک موکل پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے لاکھوں میل سفر جو ہے وہ چند سیکنڈوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ موکل، آپ یہاں وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ موکل وہاں اس مخالف شخص کے دل پہ جو ہے وہ جیسے سرنج بھر کے اس کے دل میں اگر کوئی بدن میں کوئی ڈالتا ہے تو آپ کے پڑھنے کے بعد وہ موکل وہ سرنج آپ کے پڑھے ہوئے الفاظ کے سرنج لے کر جا کے اس کے دل میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ موکلین جو ہیں، جو آپ کے وظائف سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی آپ کو میں ایک خوبصورت مثال دے دیتا ہوں۔ کراچی میں ہمارے استاد محترم مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے گلشن احسن العلوم گلشن آباد میں ایسے ہوا کہ ایک طالب علم جس کی خوبصورت داڑھی اور انتہائی شریف النفس، نیک اور پرہیزگار لڑکا، تو اس پہ ایک جنی عاشق ہو گئی۔ اور جنی بھی کہاں کی؟ سیبان ایک ملک ہے، تو جنات میں بھی باقاعدہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے اس ملک کی جو جنات کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی یہاں ایک طالب علم پہ عاشق ہو گئی۔ اب وہ طالب علم کمرے میں جائے تو پہلے سے اس کی کمرے کی چرپائی بھی جو ہے نا وہ کمرے کے باہر نکلی ہوئی، کولر بھی پانی سے بھرا ہوا ہے، وہ بیچارہ لیٹنے لگتا ہے تو وہ جنی اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیتی ہے، کبھی اس کے سر میں انگلیاں مارتی ہیں، کبھی بوسہ لیتی ہے۔ تو وہ طالب علم بڑا پریشان ہو گیا، تو حضرت کو فرمایا کہ میں تو رات کو ڈرنے لگتا ہوں کہ رات کو اچانک سے آ کر یہ جنی میرے پیر پکڑ لیتی ہے، پیر دبانا شروع کر دیتی ہے۔ تو حضرت نے اس جنی کو بڑا سمجھایا کہ دیکھو تم مت آؤ، اس سے پہلے کہ میں کوئی وظیفہ کروں تم چلی جاؤ، لیکن وہ نہیں مانی۔ اب سنیں، تو حضرت نے ایک وظیفہ کیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایک وظیفہ۔ تو وہ وظیفہ کرنے کے بعد حضرت نے اس کو چھف کیا، دم کیا اس بچے کی طرف، لڑکی کی طرف۔ تو عصر کے ٹائم اس کو دم کیا، شام جیسی اس کو دم کیا، عصر اور مغرب کے درمیان، تو ایک کراچی کا بہت بڑا عامل تھا، دم کرنے کے فوراً بعد وہ چند منٹ بعد وہ ویسے ہی کراچی مدرسے میں اس کی آمد ہوئی۔ تو جیسی گیٹ سے وہ اندر داخل ہوا تو مفتی ظفر علی خان صاحب کو فرمانے لگا کہ بھگا دیا جنی کو۔
تو حضرت نے کہا کہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ بس دو شخص اس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور اس کی سینگ بھی تھی اس جنی کی، اور وہ اس کو جو ہے نا وہ گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے، اور وہ نہ شور کر رہی تھی کہ مجھے انہوں نے منع کر دیا، میرے ارد گرد آنکھ پلا دی۔ تو وہ دو شخص اس کو پکڑ کر لے کے جا رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ دو شخص جو تھے یہ اس وظیفہ کے بعد جو عام وظیفہ کے پڑھنے کے بعد جو معقل پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ فرشتے جو پیدا ہوتے ہیں، وہ دو فرشتے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو یہ ڈیوٹی اس وظیفے کرنے کے بعد لگا دی کہ اس جنی کو پکڑ کر دور لے جاؤ۔ تو وظائف کے بعد معقلات پیدا ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جو آپ کا کام کرتے ہیں۔